اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر نشانی کے، بغیر دلیل کے، بغیر گواہ کے اللہ کو مانا جائے۔ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر نشانی کے، بغیر دلیل کے، بغیر گواہ کے اللہ کو مانا جائے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ کے واسطے بات کو اچھی طرح سے سمجھو، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود بھی ہم کو بچانے کے واسطے، صرف اور صرف ہم کو بچانے کے واسطے ثبوت دیے، نشانی دی، آیات اتارے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے واسطے بھیجا گیا، ہدایت کے واسطے قرآن بھیجا گیا۔ اللہ کے واسطے غور کرو۔ یقیناً دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، آسمان سے بارش کے برسنے میں، زمین مردہ سے اناج اور بے شمار فائدے کی چیزوں کے نکلنے میں، بے جان سے جاندار کے نکلنے میں، جاندار سے بے جان کے نکلنے میں ہمارے اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں تڑاک بڑاک جھگڑنے لگا اور مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم کو کون زندہ کریں گے؟ اللہ کے واسطے غور کرو۔ ہم صرف زبان سے کہتے نہیں، پر ہمارے رد عمل کچھ ایسے ہی ہے۔ ہم کو کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد بھی پھر کھڑا رہنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، ہم قرآن کو مانتے، تو قرآن پاک پہ بار بار آتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب گل سڑ جائیں گی، پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پھیر دے، تیرے طرف پھیر دے اللہ پاک۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، شیطان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ غور کرو، شیطان کا وعدہ تھا۔ سورہ اعراف میں شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے پہ۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ کروڑوں مسلمان موجود ہے دنیا میں، ان کو مقصد سمجھ میں نہیں آتا؟ مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔ ہم کو ایمان کی سمجھ نہیں آئی تو اسلام کی سمجھ کہاں سے آ رہی؟ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ سے اتنے دور ہیں، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود دور ہیں۔ سورج کا چمکنا، سورج اور چاند کا وقت مقررہ پر آنا، بغیر سہارے کے آسمان کا کھڑا ہونا۔ سوچو، قدرت خداوندی میں غور کرو۔ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا کون ہے؟ تتلیوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ بے جان کو سے جاندار اور جاندار سے بے جان نکالنے والا کون ہے؟ کھٹا، میٹھا، تیز، نمکین، ہر طرح کی نعمتوں کا مزہ ہم اٹھاتے، وہ چکھانے والا کون ہے؟ وہ کھلانے والا کون ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ کیسا عمل؟ کون سا عمل؟ تو معاشرات بنانے کے واسطے بھی تو ارادہ کرنا پڑے گا، معاملات بنانے کے واسطے بھی تو ارادہ کرنا پڑے گا۔ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں ہو رہا، اس کے واسطے ارادہ تو بنانا پڑے گا۔ اور یہ ارادہ کب مضبوط ہوگا؟ جب ہمارے دل میں ایمان جاگیں گا، اللہ کی محبت جاگیں گی، تو حکموں کی یاد آئیں گی نا کہ ہمارے رب نے ہم کو کچھ حکم بھی تو دلے۔ ایسے بن فکر جیتے ہم کہ صرف کھانے اور سونے کے واسطے بھیجے گئے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اخلاق بنانے کے واسطے بھی ارادہ کرنا پڑے گا، معاملات بنانے کے واسطے بھی، معاملات سدھارنے کے واسطے بھی ارادہ کرنا پڑے گا۔
معاشرات بنانے کے واسطے بھی پہلے ارادہ کرنا پڑے گا، پھر عمل کے واسطے جلدی جلدی اٹھ کے کھڑے ہوں گے جب اللہ کی محبت جاگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تعلیم فائدے مند ہے تو اس کو جہاں تک ہو سکے جس کے کانوں تک ہو سکتا پہنچاؤ۔ ہمارا کام صرف کان تک پہنچانا ہے، دل تک پہنچانا اللہ کا کام۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہمارا کام صرف اور صرف کان تک پہنچانا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کو ہدایت دے، آمین۔